خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ایران امریکہ مذاکرات کچھ اپڈیٹ ہو تو شیئر کریے ہمارے ساتھ. یہ ایک اچھی بات ہے، ابھی کوئی فائنلائز نہیں ہوئی، لیکن یہ ضرور ہے کہ امید جو پچھلے 2 4 5 دن میں ذرا کمزور ہو گئی تھی، وہ دوبارہ اسٹرانگ ایکسپیکٹیشنز کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نکل آئے گا. فیلڈ مارشل صاحب کے متعلق اطلاع تھی کہ وہ جمعرات کو فیصلہ کریں گے کہ انہیں دوبارہ تہران جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. کچھ اس کے اوپر اپڈیٹ؟ I think it's speculation. لیکن اگر کچھ اس سے کوئی ہو سکتا ہو تو ڈیفینیٹلی جو ہے ہم تو پہلے بھی جو ہے وہ ہم نے جو عطر مقتور جتنی بھی کوشش ہو سکتی تھی پہلے بھی کی ہے اور اب بھی تیار ہیں ہم کرنے کے لیے، لیکن یہ کوئی خلا میڈیا کی اسپیکولیشن ہے. ایران جنگ کے بعد اس پورے خطے کی صورتحال چینج ہوگی. یہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ ہے، کیا اس کے اندر آپ کے جو بیانات ظاہر کرتے ہیں قطر اور ترکی دونوں کے شامل ہونے کے امکانات ہیں؟ اس حوالے سے کچھ عملی طور پر پیش رفت ہے، معاملات آگے بڑھ رہے ہیں؟ میرے خیال کے کوئی اس میں جو ہے میں اس پہ کنکلوژن یا ڈرا کر سکوں، لیکن ایک بات جو ہے وہ ضرور ہے کہ اگر کسی وقت جو ہے دونوں ممالک یعنی پاکستان اور سعودی عربیہ اور باقی دوست ممالک جو ہیں اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، یعنی شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو کوئی پاسبلٹی کے ریلم میں ضرور دیکھنا چاہیے جو ہے. باقی مجھے اس میں کوئی ڈیفینیٹو بات کرنے سے میں گریز کروں گا، کیونکہ کوئی اس میں ابھی تک کوئی کنکلوڈ نہیں ہوئی کوئی بات جو ہے. اللہ کرے کہ اس قسم کا ایکسپینشن ہو جائے تاکہ مسلم امہ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو سکے اور اپنا دفاع کر سکے. انتشار کا اگر ہم شکار رہے مسلم ممالک جو ہیں تو پھر یہی ہو رہا ہے جو یہ ٹریجڈیز آفٹر ٹریجڈیز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور پچھلے سالوں سے جو ہے وہ غزہ میں جو ہو رہا ہے، فلسطین میں جو ہو رہا ہے، لیبنان میں جو ہو رہا ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک میں اس وقت اتحاد کی جتنی ضرورت ہے کبھی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی آج ضرورت ہے. خواجہ صاحب ہمارے ایسٹرن نیبر جو ہے اس کے کوئی عزائم اچھے نہیں ہیں، اس والے بارڈر کی صورتحال بھی خراب ہے، افغانستان والے معاملات بھی ولنریبل ہیں، اور جو انڈین لیڈرشپ کے بیانات ہیں اس سے کچھ تلخی نظر آتی ہے، ان کے کچھ عزائم اچھے نہیں نظر آتے. آپ کا رد عمل؟ لیکن بظاہر تو اس وقت جو لگ رہا ہے کہ وہ افغانستان کو پراکسی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اور افغانستان استعمال ہو رہا ہے. جو بھی انکرجنز ہو رہی ہیں فرام اکراس دی بارڈر فرام افغانستان، ان کے پیچھے بھارت ہے، جو پچھلے سال جس طرح ان کو شکست فاش ہوئی ہے، جس طرح ان کے تمام تر عزائم جو ہیں مٹی میں مل گئے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے میرا نہیں خیال کہ آئی کوڈ بی رانگ، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ایڈونچر کرنے کی جرت کریں. لیکن ایک وار آف ایٹریشن جو ہے انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے، جس میں افغانستان قابل حکومت جو ہے وہ ان کا اعلی کار بنی ہوئی ہے. خواجہ صاحب پاکستانی وزیر اعظم چائنا جا رہے ہیں، اور پاکستان کا ارادہ یہ ہے کہ J-10C یہ طیارے بھی ہم مزید حاصل کریں گے جو مارکہ حق میں جنہوں نے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی، اور J-35 اس کے متعلق بھی خبر یہ ہے کہ ہم چائنا سے حاصل کر رہے ہیں. کیا اپڈیٹس ہیں؟ ملک صاحب میں یہ اسلحے کی بائنگ جو ہے یہ ایک کانفیڈینشیل سی بات ہوتی ہے کہ ہم اس سے کیا کس طرح خرید رہے ہیں. لازمی طور پہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اسلحہ خریدیں، اپنی دفاع کو مضبوط کریں، ہم اپنی دفاع میں جتنا بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے بات کی ہے ہندوستان کی اور افغانستان کی. وی ہیو ٹو ہوسٹائل نیبرز on both sides, on the east and west. تو اس صورت میں ہمیں جو ماڈرن ایکوپمنٹ جو ہے جو بھی اس وقت دنیا میں رواج میں ہے اس کو لینے کا، اس کو بائی کرنے کا، اپنے فلیٹ میں شامل کرنے کا، اپنے آرسنل میں شامل کرنے کا
پورا حق ہے، ہم استعمال کرتے رہتے ہیں۔ خواجہ صاحب، جو چائنا اور پاکستان کے باہمی تعلقات ہیں اس کی 75ویں سالگرہ ہے، تو اقتصادی میدان میں بھی ہمارے تعلقات، سی پیک ہمارے سامنے بڑی مثال ہے اس کی، اور دفاعی شعبے میں بھی جو دو طرفہ تعلقات ہیں اس میں کافی آگے پھیلاؤ آ رہا ہے، بڑھ رہے ہیں آگے معاملات، کچھ اس پہ روشنی ڈالیے۔ میں بالکل مقصد اس کی ہوپ کرنی چاہیے، اور یہ ضرورت بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی میڈیا میں بھی آ رہا ہے کہ اس میں کوئی سی پیک کا جو ہے ریوائول جو ہے، یا سی پیک 2 جو ہے، اس طرح کوئی آئے۔ ہمیں ضرورت ہے بوتھ اکنامکلی اسپیکنگ اینڈ ملٹریلی جو ہے اس نقطہ نظر سے کہ ہم دفاعی اپنی کوآپریشن بھی ان سے بڑھائیں، اور جو سی پیک کے حوالے سے جو ہے کوآپریشن جو ہے اس سے استفادہ کریں۔ ہم نے آج سے 12-13 سال قبل جو ہے بڑا ایکسٹینسولی جو ہے لارج انویسٹمنٹ جو ہے چائنیز کی یہاں پہ ہوئی ہے، پاور سیکٹر میں بھی اور دوسرے سیکٹرز میں بھی، کمیونیکیشن کے سیکٹر میں بھی۔ تو جو بھی اس وقت ہو سکتا ہے ہماری ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں وہ ضرور کرنا چاہیے، اور ہمارا ریلیشن شپ جو ہے بڑا روبسٹ ریلیشن شپ ہے چائنا کے ساتھ، اس میں ساری ملٹی ڈائمینشنل ریلیشن شپ ہے، تو یہ بالکل پاسبلٹی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پرائم منسٹر کے اچھے نتائج نکلیں گے۔ جی، پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کا بھی ایک براہ راست انٹرسٹ ہے کہ خطے میں امن ہو۔ ہماری اکانومی افیکٹ ہوئی ہے، آپ کے ناظرین بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، پیٹرول کی قیمتوں بیچ میں ایک بجلی کا بھی آپ کو تعطل آیا تھا، اور اوورآل پاکستان جیسے پلاسٹک کا دانہ امپورٹ کرتا ہے اور چیزیں امپورٹ کرتا ہے، تو اس میں بہت ایک قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں پوری دنیا میں۔ لیکن پاکستان کے پاس جو ایک یونیک رول آیا ہے ایک میڈیٹر کا، جو امریکہ اور ایران کا، کہ ہمیں دونوں ممالک کا الحمدللہ اعتماد حاصل ہے اس ڈپلومیسی کی وجہ سے، جیسے جو پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کی ہے۔ تو اب ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ مزید خرابی کی طرف نہ جائے، اس بات کو سمجھتے بوجھتے ہوئے کہ دونوں اطراف سے جو دھمکیاں آئی ہیں، امریکہ نے نئے حملے کی دھمکی دی ہے، اور آپ کے ناظرین میں سے نوٹ کیا، ایران نے امریکہ کے ہواریوں پر حملے کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے امریکہ کے اوپر بات نہیں کی کہ امریکہ پر حملہ ہونا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ایلائز کو ہٹ کریں گے۔ تو دونوں طرف سے یہ ایکسچینج بھی ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی جو محسن نقوی صاحب گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی سینس یہی تھی بڑی سٹرونگ کہ دونوں ممالک جو ہیں پاکستان کے ذریعے رابطے میں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر رہے ہیں جو ان کے پروپوزلز ہیں۔ تو میں تو اس معاملے میں ابھی بھی، پہلے بھی آپ کے شو میں ہمیشہ جو ہے وہ خوشگمان ہوں کہ عید کے بعد اسلام آباد میں ایک اور راؤنڈ ہوگا، جس میں کم از کم ایک جنگ بندی اور آبِ ہرمز کھولنے کا، اور ایران کے اوپر سے کچھ تمام نہیں، کچھ پابندیاں ہٹانے کا ایگریمنٹ ہوگا۔ بالکل صحیح ہے۔